بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کے دن محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ایک عید اسپیشل پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے اپنے اور پرویز مشرف کے درمیان پیش آنے والا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن دنوں ہم پرانی ٹلا رینج میں جو کہ منگلا کے علاقے میں آتا ہے اس میں غوری میزائل کا تجربہ کر کے جب آخری مراحل میں تھے تو پرویز مشرف اس وقت منگلا کے کمانڈر کے عہدے پر تعینات تھے۔ تو اس اہم موقع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کور کمانڈر پرویز مشرف کو بھی اس پرمسرت موقع پر یہاں مدعو کر لوں۔ چونکہ ہم نے اگلی صبح تجربہ کرنا تھا تو پھر شام کے وقت میں نے اسی گھر سے پرویز مشرف کو فون ملا کر کہا کہ ہم کل صبح 7:30 بجے یہاں سے میزائل فائر کرنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے۔ بحیثیت کور کمانڈر اگر آپ بھی وہاں تشریف لے آئیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا کہ پھر جب صبح میزائل فائر کرنے کا وقت آیا تو اس دوران ہماری توقع کے مطابق پرویز مشرف بھی موقع پر پہنچ گئے، لیکن جب وہ آ کر مجھ سے ملے تو یہ جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ پرویز مشرف کے منہ سے صاف اور واضح شراب کی بو آ رہی تھی۔ اب یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ صبح کے ٹائم پی کر آیا تھا یا پھر اس نے رات کی ہی پی رکھی تھی۔ خیر، شراب کی بدبو سونگھ کر مجھے کور کمانڈر پر شدید غصہ آیا اور اسی وقت میں نے بے قابو ہو کر پرویز مشرف سے کہا کہ کمانڈر صاحب، یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ ایسے مبارک اور تاریخی موقع پر آپ اس حال میں آئے ہو، یعنی شراب پی کر آئے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا تھا کہ میری یہ بات اسے اندر سے بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ خیر، مجھ سے بے عزت ہونے کے بعد وہ مجھ سے چپک کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ لیکن دوستو، پھر جب فوجی ڈکٹیٹر مشرف کا دور اقتدار آیا تو اس نے محسن پاکستان کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ایک صحافی کے بقول پرویز مشرف کے دور میں یہ افواہ بہت پھیل چکی تھی کہ ان قریب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر واقعی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان نے بلکہ دنیا بھر نے دیکھا۔ وہ صحافی مزید لکھتے ہیں کہ ان دنوں جب میں ڈاکٹر صاحب کو ملنے گیا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھانے کی بجائے کانفرنس روم میں بٹھا دیا۔ معمول کے خلاف ڈاکٹر صاحب نے کانفرنس روم کے ٹی وی کی آواز اونچی کی اور ایک کرسی کو گھسیٹ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آہستگی سے انہوں نے میرا حال احوال دریافت کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میرے اس استفسار پر وہ آہستہ سے بولتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو دفتر میں ملنے کی بجائے کانفرنس روم میں ٹی وی کی آواز بلند کر کے اس لیے آپ کے نزدیک آ کر بیٹھا کیونکہ میری بہت سخت جاسوسی کی جا رہی ہے اور میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ سب کچھ کہیں سنا جا رہا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کچھ پریشان اور تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر چند لمحے وہ خاموش رہنے کے بعد بولے، شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ پچھلے 5 دنوں سے مجھے کسی نے ملنے تک کی زحمت نہیں کی، اور جن کی پہلے سے ہی مجھ سے ملاقاتیں طے تھیں انہوں نے بھی ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ کوئی مجھے فون کرتا ہے اور نہ ہی میرے کیے گئے فون کا جواب دیتا ہے۔ محسن پاکستان کی یہ درد بھری باتیں سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اسی حیرت میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سر، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری اس بات کے جواب میں محسن پاکستان نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ وقت کا فرعون مشرف میرے خلاف ہو چکا ہے۔ مجھ سے ملاقات کر کے یا فون پر بات کر کے بھلا کوئی خود کے لیے خطرہ کیوں مول لے گا؟ محسن پاکستان کے منہ سے یہ مایوس کن اور درد بھری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے استفسار کیا کہ سر، آخر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جواباً وہ بولے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ بہت جلد مجھے گرفتار بھی کر لیں گے، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور مزید دفتر سے کچھ ضروری سامان بھی میں نے گھر بھجوا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ مبارک سے یہ سنتے ہی گویا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے انتہا کی حیرت سے پوچھا، سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہی گرفتار کر لے؟ میری یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے ایک کہکا مارا اور بولے کہ جب کم ظرفوں کو طاقت مل جائے تو پھر سب کچھ ہی ممکن ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں بھلا کب اور کس نے محسنوں کی قدر کی ہے؟ دوستو، بالکل ایسے ہی ایک واقعہ پاکستان کے سینئر صحافیوں میں شمار کیے جانے والے حامد میر نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پرویز مشرف سے متعلق حیرت انگیز دعویٰ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ
جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے نئے تجربات کے ذریعے غوری میزائل کی رینج بڑھانے کی پرویز مشرف کی آگے خواہش ظاہر کی تو جواب میں جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتے ہوئے اہم کام سے منع کر دیا کہ آپ اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، حامد میر مزید انکشافات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جناب، آخرکار پرویز مشرف کو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ پلیز ذرا کھل کر بتائیں، آپ تو ہماری جان ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ میرے اس اصرار پر محسن پاکستان نے پرویز مشرف کو ناقابل بیان قسم کی گالی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج 5000 کلومیٹر تک بڑھانے کا آغاز کیا تو اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مجھے بہت بھاری فنڈز درکار تھے، اور جب میں نے ان فنڈز کا پرویز مشرف سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اب سمجھا، تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو۔ بقول حامد میر کے پرویز مشرف نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ہمارا دشمن تو ہندوستان ہے، آپ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے نہ جانا۔ دوستو، ویسے یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ ویسے تو ہر پاکستانی بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس مرد مجاہد نے ایسا کرنے کی کوشش کی، بحیثیت پاکستانی آپ نے انہیں تو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، ایک اور صحافی کے بقول پرویز مشرف کا دور حکومت چل رہا تھا اور پی ٹی وی ایوارڈز کی ایک تقریب جاری تھی۔ اس دوران محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس تقریب میں تشریف لاتے ہیں اور قطار کی پہلی لائن میں لگی ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر یہ منظر دیکھ کر اس وقت کے وزیر اطلاعات شیخ رشید سٹاف کے ہاتھوں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ پہلی قطار وزیروں اور مشیروں کی ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ پچھلی قطار میں تشریف لے جائیں۔ پھر سٹاف کا عملہ آتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی بحث کرتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو پہلی قطار سے اٹھا کر پچھلی قطار میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دوستو، بالکل اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ ایکسپریس نیوز کے کسی صحافی کو اپنی زبانی بتایا کہ جب نواز شریف صاحب کا گزشتہ دور تھا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ مجھے ہی صدر بنائیں گے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مایوس کن لہجے میں کہا کہ نواز شریف نے مجھے صدر کیا بنانا تھا، بلکہ الٹا انہوں نے مجھے ایک کوہٹا ریسرچ لیبارٹری سے بھی ریٹائرڈ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ نواز شریف کے دور میں ہی میری زندگی کی کل جمع پونجی سے بنائے گئے میرے آشیانے کو سی ڈی اے کے کچھ بلڈوزر گرانے کے لیے آ گئے۔ پھر میں نے فوراً اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین کو فون پر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سارا معاملہ بتایا تو وہ بغیر کوئی دیر کیے وہاں پہنچے اور آتے ہی سی ڈی اے بلڈوزر کے آگے بطور احتجاج کھڑے ہو گئے۔ یوں میرا گھر تباہی کے دہانے سے بچ گیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھارت میں ایٹمی پروگرام بنانے والے سائنسدان عبدالکلام آزاد کو بھارت کے صدر کے عہدے پر تعینات کیا گیا، جو کہ کسی بھی ملک کا سب سے عظیم ترین عہدہ ہوتا ہے۔ ان کی نسبت پاکستان میں بدقسمتی سے محسن پاکستان ایٹمی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی کس قسم پرسی میں گزاری وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان پر ہر وقت سیکیورٹی، نگرانی اور ایک مخصوص گھر میں رہنے کی پابندی تھی۔ آخر کیوں دو مختلف ملکوں کے ایٹمی پروگرام کے سربراہان کے ساتھ یہ مختلف سلوک اختیار کیا گیا؟ ایک کو ملک کا صدر بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف اسی عہدے کے سربراہ شخص کو بجائے کوئی عہدہ دینے کے یا اس سے مزید فائدہ اٹھانے کے اسے ایک قیدی کی طرح گھر کی چار دیواری میں قید رکھا گیا۔ ہم پاکستان کے اس وزیر اعظم کا ذکر کریں گے جن کی شہادت کے وقت نہ صرف ان کا اکاؤنٹ خالی تھا، بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور گھر میں ایسا کوئی سامان موجود نہیں تھا کہ جسے بیچ کر کوئی رقم حاصل کی جا سکے، ماں سوائے چند برتنوں، بستر اور چارپائیوں وغیرہ کے۔ وہ وزیر اعظم جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اگر اس ملک میں اس وقت میرا کوئی بازو ہے تو وہ لیاقت علی خان ہے، وہ میرا دایاں بازو ہے۔ سر لیاقت علی خان کی زوجہ اکثر لیاقت علی خان کو جب شام کو دیکھتی تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ سر لیاقت علی خان جب شدید علیل ہو گئے تو جب ان کی باڈی کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا کہ سامنے پڑا شخص کوئی مزدور ہے یا اس ملک کا سب سے مضبوط سربراہ۔ حتیٰ کہ ہسپتال کا پورا عملہ اور لیاقت علی خان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے سب کے سب رونے لگے۔ ان سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دوستو وہ درویش اور فرشتہ نما وزیر اعظم کون تھا؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام،
جس وزیر اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ہیں۔ سر لیاقت علی خان نہ صرف متوازن ذہن اور دھیمے مزاج کے پرخلوص سیاستدان تھے بلکہ دل آویز شخصیت کے بھی مالک تھے۔ جب ہمارے محترم قائد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لیاقت علی خان نے اپنے سیاسی تجربے اور پختہ عزم و استقامت کی بدولت نہ صرف ملک کو سنبھالا بلکہ دستور ساز اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروا کے پاکستان کے آئین کو کتاب و سنت کا پابند کر دیا، اور اس کو منظور کروانے کے بعد شہادت ان کا مقدر بن گئی۔ یعنی سیدھے الفاظوں میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پاکستان کی سلامتی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ جیسے ہی سر لیاقت علی خان نے پاکستان کے آئین کو کتاب و سنت کے مطابق پابند کروایا، اس کے منظور ہو جانے کے بعد ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ اس بات میں بھی چند پوشیدہ راز ہیں۔ شاید آپ کو جان کر یہ جھٹکا لگے کہ جب لیاقت علی خان قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کا آئین بنوانا چاہتے تھے تو انہیں اس وقت اسلام دشمنوں نے ایک بہت بڑی رقم کی آفر کی کہ آپ اس آئین میں سے 2 شقیں ختم کروا دیں، ان کی جگہ کچھ اور لکھوا دیں تو ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے کہ پاکستان کو کبھی کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ جن 2 شقوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہی پہ تو پاکستان قائم ہوا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے نام پر پاکستان بنا ہے اسی کو دھوکہ دیا جائے اور یہ ضروری 2 شقیں ہٹا دی جائیں۔ رہی بات رقم کی تو جس نے یہ ملک بنوایا وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اسے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں ضرور شامل کرے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ترقی اور تنزلی دینے والی ذات صرف ایک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ باور کرانا بھی بہت ضروری ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوگے۔ اس وقت کی عوام درد دل رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسروں کی عزت کو عزت سمجھتے تھے، ماں بہن بیٹی کی تمیز رکھتے تھے، بے ایمان نہیں تھے، حرام کھانا سگے بھائی کا خون پینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ اس وقت کی عوام اچھی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان اور لیاقت علی خان جیسے عظیم لوگ پاکستان کی باغ ڈور کے لیے چنے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ عظیم لوگ تھے، لیکن ان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں نے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ دوستو، 1943 میں مسلم لیگ کا کراچی میں اجلاس جاری تھا جس میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان سے متعلق تاریخی الفاظ دہراتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی خان میرا دایاں بازو ہیں، انہوں نے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں دن رات ایک کر دیا، اور شاید کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بھاری ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کی اسی ایمانداری اور دیانتداری کی بدولت سب مسلمان نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے قائد محترم نے لیاقت علی خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ لیاقت علی خان اگرچہ خاندانی طور پر نواب زادہ ہیں لیکن عملی طور پر وہ ایک عام انسان کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ پھر کہا کہ جس طرح میں نے لیاقت علی خان کو دن رات ایک کر کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر کوئی اور دیکھ لے تو وہ یقین نہ کرے کہ یہ نواب ہے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو اس ملک و قوم پر قربان کر دیا ہے، اپنی آسائش سے اپنے آرام کو پس پردہ کر کے فقط پاکستان اور اس قوم کی فلاح کے لیے یہ آدمی دن رات کام کر رہا ہے، اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دلی طور پر سکون ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا، کیونکہ جب سربراہان نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کریں گے، محنت کریں گے تو عوام بھی اپنے فرائض حقوق کو ذمہ دارانہ طریقے سے انجام دیں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر جانا جائے گا۔ دوستو، سر لیاقت علی خان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے یا کسی اور کے اختلاف رائے سے قائد محترم کو پہلے ہی آگاہ کر دیتے تھے، اور پھر جناح جو بھی فیصلہ کرتے ان کے فیصلے پر ہی عمل کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے میں بہت مہارت تھی، اور اسی مہارت کی بدولت انہوں نے لیاقت علی خان کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر چنا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس اعزاز میں
کوئی بھی ان کی برابری نہ کر سکا۔ سر لیاقت علی خان کا تعلق بھارت کے ضلع کرنال سے تھا اور ان کا شمار اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار اور نوابوں میں ہوتا تھا۔ اس وقت لیاقت علی خان اور ان کے والد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا سردار نواب نہیں تھا۔ ان کے پاس دنیا کی ہر وہ آسائش تھی جو کہ ایک بڑے سربراہ کسی بھی ملک کے صدر کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ خاندان اس قدر عاجز تھا کہ کبھی کسی کو ایک کانٹے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر جمعہ رات کو مسجد، مدرسہ اور جو ہمارے ہاں سکول تھا اس میں سے یتیم بچوں کو ہمارے گھر لے کر آتے اور ان کے لیے اعلیٰ پکوان بنائے جاتے، اور جب وہ بچے کھانا کھا کر چلے جاتے تو ان کا جو کھانا، جس کو ہم جوٹھا بولتے ہیں، وہ بچ جاتا تھا۔ اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں ڈال کر دیتے۔ ہم بھائیوں بہنوں، میرے والد، ہم سب مل کر اس کھانے کو کھاتے اور کہتے تھے کہ ان یتیموں کا بچا ہوا کھانا کھانے سے تم میں عاجزی پیدا ہوگی اور تم دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی ہم میں سے کسی بھی بہن بھائی میں رتی برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ دوستو، لیکن جیسے ہی تقسیم ہند ہوئی تو اس کے بعد نہ صرف سر لیاقت علی خان کے خاندان نے اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے پاکستان پہنچ کر اس جائیداد کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا۔ درویش صفت وزیر اعظم کے پاس پاکستان میں 1 انچ زمین، کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف 2 اچکن، 3 پتلونیں اور 1 قمیض تھی، اور ان کی پتلونیں بھی نئی نہیں تھیں بلکہ ان پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے، اور وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے۔ دوستو، اکتوبر 1951 کو جب راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دوران دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور جتنے بھی لوگ ساتھ موجود تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سامنے جو شخص پڑا ہے وہ کوئی مزدور ہے یا اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا رہنما ہے، کیونکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے جو اشکن پہن رکھی تھی اس کے نیچے نہ صرف انہوں نے پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ ہوئے پڑے تھے۔ شہادت کے وقت نہ صرف اس وزیر اعظم کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ ان کے گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور جب اس بارے میں مزید تصدیق کی گئی تو خان صاحب اپنے درزی حمید ٹیلر اور ایک کریانہ اسٹور کے بھی مقروض نکلے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے کوٹہ طے کر رکھا تھا۔ یہ کوٹہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وزیر اعظم کے اہل خانہ سمیت ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی ہی پینا پڑتی تھی۔ 50 کی دہائی میں ایک بیوروکریٹس نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے پوچھا کہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے، لیکن خان صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں سر لیاقت علی خان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ بالکل یہی سوال میں نے بھی ایک بار ان سے پوچھا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وزارت سنبھالنے سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا۔ میرے خاندان نے مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خانشامہ، خادم اور ڈرائیور دے رکھا تھا، اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے مگر ہمارے گھر میں 50 سے 100 لوگوں تک کا کھانا روز پکتا تھا۔ لیکن جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، لیاقت علی، اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمیٰ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ گویا میں نے اپنے لیے وزارت عظمیٰ منتخب کر لی۔ دوران انٹرویو سر لیاقت علی خان کی زوجہ صاحبہ نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب اکثر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس کپڑے ہیں، اور جب میں اپنا مکان بنانے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے لوگوں کے پاس اپنے مکان ہیں، اور جب میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کے لیے سوچتا ہوں تو
اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس جمع کرنے کے لیے مناسب رقم موجود ہے؟ اور مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان ایک غریب ملک کے وزیر اعظم کو نیا لباس، جوڑا، دسترخوان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور حسرت بھری دعا ہے کہ یا اللہ، تاریخ پاکستان کو ایک دفعہ پھر اس موڑ پر لے آئی ہے جسے سر لیاقت علی خان جیسے درویش صفت وزیر اعظم کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ایک بار پھر معجزاتی طور پر ایسا ہی حکمران عطا فرما جو عیش و آرام سے کوسوں دور رہتا ہو اور اس کی زندگی سادگی کی ایک عظیم مثال ہو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے پاس جو اس وقت حکمران ہے، سربراہان ہیں، عہدیداران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، ججز ہیں، ان سب کو ابدی ہدایت عطا فرما، انہیں ملک و قوم کی حقیقی معنوں میں فکر لاحق کر دے تاکہ یہ لوگ ذاتی عیاشیوں سے نکل کر اس ملک و قوم کی فکر کریں اور اس ملک پاکستان کو دنیا کی عظیم قوموں میں شامل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو اس ملک میں بسنے والے عوام کا خیال ہو، یہ اس عوام کا درد دل رکھنے والے ہوں، نہ کہ صرف اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجیں، اپنے اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ملک اور ملک سے باہر بیرون ملکوں میں فلیٹ خریدیں، جائیدادیں بنائیں، جزیرے خریدیں۔ ان حکمرانوں کو بھی سر لیاقت علی خان جیسی سوچ پیدا کر دے کہ ان کو بھی کوئی زمین، جائیداد، کپڑا خریدتے وقت یہ یقین رہے، یہ سوچیں کہ کیا ہمارے اس ملک میں بسنے والی عوام کے پاس یہ ساری سہولیات موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ سر لیاقت علی خان کے جیسے عظیم لوگ، عظیم سربراہان، عظیم قیادت عطا فرما۔